علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نبیلہ اسٹچنگ آئیڈیاز۔ جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی بازو کی کٹنگ کا ایسا میتھڈ جو کہ یوٹیوب پہ آپ کو بہت کم ملے گا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے۔ اس کی کٹنگ کی جتنی بھی میں نے مارکنگ کرنی ہے وہ ساری کی ساری میں نے اس مارکر کے ساتھ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ میتھڈ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تو سمجھے کہ آپ کی بازو کی کٹنگ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی اور آپ کو بازو کی ڈیپ کٹنگ میں جتنے بھی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی کٹنگ۔ سب سے پہلے ہم نے بازو کی لینتھ کو ماپ لینا ہے۔ یہاں سے یہ تھوڑا سا کپڑا آڑا تچھا ہے، اس کو میں سیدھا نہیں کروں گی کیونکہ یہ ہماری اوپر کی پیمائش میں جو ہے وہ نکل جائے گا۔ ہماری لینتھ ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس 20 انچز ہے۔ 20 انچ ہماری لینتھ پوری نہیں ہے، کم ہے، لیکن اس کو پھر آگے میں ڈیزائن کر کے پورا کر لوں گی۔ ادھر سے بھی آپ نے ماپ لیں کہ یہاں پر کتنی آتی ہے، یہاں پر بھی یہ 20 انچز پہ، یہاں پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے 20 انچ پہ۔ اب یہاں سے ہم نے جو ہے وہ چھوڑنا ہے اس کو 3 انچ پہ۔ یہاں سے ہمارے جو کھلا جتنا ہمیں چاہیے وہ چاہیے 9.5 انچ۔ یہ ہمارا دیکھیں کہ 9.5 انچ یہاں پر پورا آتا ہے، یہ سلائی کا بالکل ہلکا سا مارجن نکل رہا ہے۔ پر ہم اسکیل کے ساتھ ایک باریک سی لائن لگائیں گے، زیادہ لائننگ اپنی گہری نہیں کریں گے، اصل میں یہ نکل جانی ہے ہماری کٹنگ میں، لیکن پھر بھی یہ لیجیے ہم نے یہ لائننگ کر لی۔ اب یہ کتنا تھا ہمارے پاس 9.5 انچ۔ ہمارے پاس یہ ٹوٹل لائن کتنی ہے 9.5 انچ۔ 9.5 انچ کو ہم نے ہاف کرنا ہے۔ یہ انچی اسٹیپ کو اس طرح سے ٹرن کریں، ڈبل، یہاں سے فولڈ کر لیں، اچھی طرح سے کریز بٹھا لیں۔ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے آلموسٹ 4.7 انچز پہ۔ 4.7 انچ پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے۔ یہ 4.7 انچ پہ ہم نے ایک نشان لگا لیا۔ اب یہ 4.7 انچ کا مزید ہم نے ہاف کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آلموسٹ 2.3 انچ۔ 3 انچ سے تھوڑا سا کم ہے لیکن تقریباً 2.3 انچ ہی ہے۔ ایک نشان ہم نے یہاں پہ لگا لیا۔ اسی طرح سے اس کو رکھ کے ایک 2.3 انچ پہ یہاں پہ نشان لگا لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا کتنا بنتا ہے، یہ 2.3 انچز ہی بن رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے 4 پوائنٹس آگے ہیں، 1 2 3 اور یہ 4۔ ہمارے پاس یہ 4 پوائنٹس آگے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو فرسٹ والا پوائنٹ ہے اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا، اس کا کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا۔ ہم نے سیکنڈ والے پوائنٹ پہ یہ رکھنا ہے اس طرح سے انچی اسٹیپ۔ یہ جو انچ کی لائن ہے یہ بالکل اس کے سیدھی ہونی چاہیے، آگے پیچھے بالکل بھی نہ ہو۔ ہاف انچ ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور ہاف انچ ہی ہم نے یہاں پہ نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ نمبر 4 پہ چلے جانا ہے۔ نمبر 4 پہ ہم نے صرف ہاف انچ اوپر نشان لگانا ہے، نیچے کا ہم نے نشان نہیں لگانا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں نمبر 3 پہ۔ یہ نمبر 3 پہ ہم نے 0.25 انچ کا نشان اوپر لگانا ہے، یعنی کہ 0.7 انچ پہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ہم نے اس کی شیپ ڈرا کرنی ہے۔ ہمارے بیک آرم ہول کی شیپ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہم نے نشان لگایا تھا یہ ہاف انچ پہ، اب اس کا جو ہے وہ ہاف ہمارے پاس کتنا بنے گا، یعنی کہ یہ 2.3 انچز تھا، 2.3 انچز کا آلموسٹ یہ بن جاتا ہے 1 اور 2 کے سینٹر میں یہاں پر۔ اب یہاں سے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے ایسے، پھر اس پوائنٹ کو ملا لینا ہے ایسے۔ یہ جو نمبر 3 ہے یہ 0.25 انچ کا نشان تھا، 0.25 انچ پہ یہ مزید سینٹر کر لیں، اس کو ہم نے یہ سینٹر سے ایسے گزارنا ہے، سینٹر سے یہ والی شیپ اس کی دیتے چلے جانے آپ نے اینڈ تک، اور یہ نوک کے ساتھ ملا دینا ہے۔
یہ میں ڈارک کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ مارکر کے یوز میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ ساری ہمارا کٹنگ میں چلا جانا ہے، کپڑے پہ اس کا نشان بھی نہیں رہے گا، اور اگر یہ تھوڑا سا رہے گا بھی تو وہ ہمارا سلائی کے مارجن میں چلا جاتا ہے۔ اگین میں سمجھا دیتی ہوں کہ ہم نے 9.5 انچ پہ یہ ساری ایک سیدھی لائن لگائی، 9.5، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پوائنٹ نمبر 1 2 3 4۔ پوائنٹ نمبر 1 پہ ہم نے ½ انچ نیچے لیا اور ½ انچ اوپر، پھر پوائنٹ نمبر 4 پہ ہم نے ½ انچ اوپر لیا، پوائنٹ نمبر 3 پہ ہم نے پونا انچ اوپر لیا۔ یہ جو نشانوں کو ہم نے یہ والی شیپ دے لی، یہ ہماری بیک شولڈر کی کٹنگ بن گئی۔ اب رہ گئی فرنٹ شولڈر کی کٹنگ، جس میں آلموسٹ زیادہ تر لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے۔ ہم نے یہ جو ½ انچ نیچے کا نشان لگایا تھا اس کو اس کے ساتھ ملا لیا۔ یہ جو تھا ہمارے پاس یہ 2.3 انچ تھا، 2.3 انچ کا ہم نے سینٹر کر لیا، مزید سینٹر سے ہم نے اس نشان کو ملا دیا۔ اب یہاں سے یہ جو تھا ہمارا پونے انچ کا نشان، ہم نے اس کو مزید ½ کر لیا، اس ½ کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اس کو ملاتے ہوئے اس نوک تک لے گئے۔ یہ ہے ہمارے بازو کے شولڈر کی بیسٹ اور پرفیکٹ کٹنگ۔ اس طرح کی یوٹیوب پہ آپ کو کٹنگ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ جو ہے وہ ہم نے آرم ہول لینا ہے۔ اب یہاں پہ میں جو ہے وہ چاک کا استعمال کروں گی، یہاں پہ مارکر کا استعمال نہیں کرنا آپ نے بالکل بھی۔ ہمارے پاس 5.5 انچ جو ہے وہ بازو کھلا چاہیے، 1 انچ جو ہے وہ ہم ایکسٹرا لیں گے۔ 1 انچ سے بھی اگر آپ زیادہ لے لیں، یعنی کہ 7 انچ پہ رکھ رہی ہوں میں، یہ صرف اس لیے ہے کہ میں نے آگے تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنی ہے، اگر کپڑے میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ بھی جائے تو ہمارا وہ پھر سیٹ ہو جائے گا۔ اس نشان کو ہم نے ملانا ہے کیونکہ یہ ہماری سلائی لائن ہے، سوری یہ ہماری جو ہے وہ کٹنگ لائن ہے، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ ادھر سے بھی اس کو برابر کر لیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ بیک شولڈر کی کٹنگ پہلے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے نشانوں کے اوپر اوپر جو ہے وہ سیزر چل رہی ہے، اس طرح سے وہ مارکر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ 2 حصے اوپر والے اٹھا لینے ہیں، اٹھا کے فرنٹ شولڈر کی کٹنگ کر لینی ہے۔ ایک کٹ ہم یہاں پہ لگا لیں گے، ایک کٹ ہم نے یہاں پہ لگا لینا ہے۔ کہ آپ کو میری یہ بازو کی کٹنگ کا میتھڈ بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کٹنگ کیسی لگی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔